فرقان میرے سب سے عزیز چھوٹے بھائی، جو کام اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہے ہیں نا، نے یہ کائنات پہ غور نہیں کیا، اس نے اسلام سے خروج کا راستہ اختیار کیا۔ قرآن پاک میں کائنات کا بن جانا ہے، اللہ نے کن ارشاد فرمایا۔ مسلمانوں کے اندر ایک کیڑا ڈال رہے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معراج ہوئی ہے، پتہ نہیں اس آیت کا کیا ترجمہ کرتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب میں خود لکھا ہوا ہے، اس لیے آپ خود ہی پڑھ لیجئے، آپ سب کو پتہ ہے۔ دوسری وہ والی آیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائی، جس کا مطلب ایک کائنات ہے۔ کائنات کے اندر جتنا بھی سسٹم ہے، جس کو الملک صفت اللہ کی کنٹرول کر رہی ہے، وہ اللہ جو ہمارا رب کائنات کے تمام تر ستونوں کو، تمام تر اینگل کے ساتھ، تمام تر الیکٹران سے لے کے بگیسٹ اسٹار بگیسٹ گیلیکسیز کو، تمام تر آسمانوں کے اندر، آسمانوں کی تہوں کے اندر، آسمانوں کی پلیسمنٹ کو جس طریقے سے، جس سسٹم کے تھرو کنٹرول کیا اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو اللہ نے الملک کہا۔ اس کے اندر جتنی بھی نشانی ہیں، جتنے بھی انبیاء بغیر قرآن کے، آدم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام تک تو بغیر کتاب کے دعوت دی جاتی تھی، تو وہ کیسے دعوت دیتے تھے؟ وہ یتلو علیہم آیات ہی کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بس اس کا رواج بڑھ گیا کیونکہ عربی نہیں سیکھتے کہ یتلو علیہم آیات کا مطلب ہے نعوذ باللہ کہ صرف تلاوت ہی کرتے تھے۔ تلاوت کرنا تو پھر یعلمہم الکتاب بھی تو تلاوت ہی ہونی چاہیے، وہ کتاب تو وہی کتاب ہے۔ تو بہرحال یتلو علیہم تلاوت کا مطلب عربی میں ہوتا ہے فالو کرتے تھے، اس کو، اس کا پیچھا کرتے تھے، اس کے پیچھے جاتے تھے، تلاش کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو تفکر کہا ہوا ہے، ابھی مجھے کسی نے فرقان قریشی، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اللہ اس کو استقامت دے، اس کی مجھے ویڈیو بھیجی، اور اس ویڈیو میں کریٹیکل تھنکنگ کلاس میں یہ کی، اس نے مجھے، بچے نے کہا کہ فرقان قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتیوں کا کام ہے فتویٰ دینا، اور یہ سارے مسائل، میرا وہ کام نہیں ہے، میرا کام ہے علم پھیلانا۔ فرقان میرے بھائی، میرے چھوٹے بھائی، میرے سب سے عزیز چھوٹے بھائی، جو کام اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہے ہیں نا، یہ اتنا بڑا کام ہے، یہ صرف علم نہیں ہے، یہ فرائض ہیں، یہ فرائض ہے بیٹا، یاد رکھنا۔ I am indebted to the way you are servicing the Muslim Ummah۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام پہ جائے اور ترقی دے۔ یہ فرائض میں سے ہے، جس نے یہ کائنات پہ غور نہیں کیا، اس نے اسلام سے خروج کا راستہ اختیار کیا۔ قرآن پاک میں فرائض ہیں کہ اوپر دیکھو، غور کرو، تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ آسمان پہ پونڈر کرو، کائنات کی نشانیاں ڈھونڈو۔ یہ مسلمان کے لیے یہ کوئی لگژری نہیں ہے، یہ نیسیسٹی ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں ہر جگہ کے اوپر تدبر کے لیے احکام جاری کیے ہوئے ہیں، یہ ہم پاکستانیوں اور انڈین بنگالیوں سے لے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت کی کرنٹ مسلم تھاٹ سے نکال لیے گئے اس کو۔ یتلو علیہم آیات کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بولی ارشاد کی گئی آیات ہیں، جس میں کائنات کا بن جانا ہے، اللہ نے کن ارشاد فرمایا، اور سارے کے سارے معاملات جو ہے نا وہ ہمارے سامنے وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ یہ ان آیات کو، اور جس طرح ہم قرآن پاک کی لکھی ہوئی آیات کے اوپر ہمیں غوطہ لگانا، ریسرچ کرنا، سمجھنا جتنا ضروری ہے، اتنا ہی ان آیات کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ یہ صحابہ کرام کا وتیرہ تھا۔ پڑھے ذرا، صحابہ کرام کہتے تھے جب ہمیں ایک آیت ملتی تھی تو ہم دوسری آیت تک نہیں جاتے تھے جب تک کہ ہر طریقے سے اس آیت کا مطلب نہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ یہ ہم ہی ہیں کہ جو 6500 آیات کی کتاب میں سے اکا دکا آیت کے اوپر ہمارا کوئی غور و خوض ہے، باقی تو ہمیں پتہ بھی نہیں کیا ہے۔ صحابہ کرام اس وجہ سے دنیا کو فاتح ہوئے، دنیا کے لیڈر ہوئے، اس لیے تابعین نے اور تبع تابعین نے فزکس کی اور کیمسٹری کی اور بایولوجی کی بنیاد رکھی۔ اور یہ میری رائے نہیں ہے، پڑھیں، یہ بھی، یہ گورے بھی یہی مانتے ہیں کہ ہاں کیا آپ لوگوں نے شروع تھا سارا، پتہ نہیں کیوں چھوڑ دیا۔ وہ ہم نے کیا چھوڑا؟ ہم نے یتلو علیہم آیات چھوڑ دیا۔ اب وہ یتلو علیہم آیات کرنے کے لیے کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں۔ ابھی آپ کی اسکرین پہ نا، جب یہ ریکارڈنگ آئے گی نا، آپ کی اسکرین پہ ایک ویڈیو چلے گی، دیکھنا ان کے الفاظ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہیڈرون کولائڈر میں پروٹون کا جو انہوں نے کولیجن کروانا ہے، انہوں نے رب کو ڈھونڈنے کے لیے کرانا ہے۔ لٹرلی اپنے منہ سے بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ اس رب کو مانتے، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ڈھونڈنے لگے ہیں۔ سوچیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ تم سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہو کہ تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ جو مسلمانوں کے اندر ایک کیڑا ڈال رہے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معراج ہوئی ہے, پتہ نہیں اس آیت کا کیا ترجمہ کرتے ہیں وہ. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آیات الکبریٰ دکھائی ہیں ہم نے آپ کو. قرآن کی آیتیں تھوڑی لکھی ہوئی تھی ادھر. آیات الکبریٰ کیا ہوتی؟ اللہ نے بڑی نشانیاں دکھائیں. These are clues. These are your clues, oh my Muslim brothers and sisters, my daughters and my sons. قرآن پاک کو سمجھیں, قرآن پاک کے اندر سے نشانیاں نکالیں. یہ اصلی ایکویشن. دس از دا بگر ایکویشن, دا گریٹر ایکویشن. ادھر سے کھوج لگائیں. میں ابھی کل اور پرسوں پانی کے اوپر ایک ریسرچ ڈاکیومنٹ ہے, وہ ہمارا ایک ڈسکشن فورم ہے, ادھر چل رہا تھا. پروفیسر تھے, پروفیسر ہیں, غیر مسلم ہیں, انہوں نے پانی پہ ریسرچ کر رہے ہیں. کتاب کا مطلب قانون ہے بائی دا وے, شاید پولیٹیکل سسٹم. سو دوسرا جو پہلا جو کیٹیگری ہے وہ یتلو علیہم آیات. اب آپ کو فرقان قریشی یا اس طرح کے تمام تر مسلمانوں کی ویلیو پتہ چلے گی. اور میرا پیغام ان سب مسلمانوں کے لیے ہے, فرقان سمیت, کہ آپ اس کو لائٹ مت لیں. یہ فرائض ہے. یہ نہ کیا تو آپ اسلام میں نہیں ہیں. آپ کوئی خدمتگار نہیں اسلام میں. You're doing an amazing job. All of you guys who understand this should know how critical this is. دوسرا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ obviously یزکیہم کا ہی ہے. تیسرا یعلمہم الکتاب کا ہے. اور چوتھا حکمہ کا. ان چاروں ڈپارٹمنٹس کو پلیز سپلٹ کریں اور اپنے کورس ورکس کو سیپریٹ کریں. اور فرقان قریشی we all know کہ he is a gem in this era کہ جس میں وہ قرآن کے ذریعے ایک اس طرح کا پرسپیکٹو یوتھ کو دے رہے ہیں کہ آپ نے اسلام کے ساتھ تدبر کرنا ہے. آپ نے اسلام کے ذریعے, قرآن کے ذریعے اسپیسیفکلی آپ نے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آل اوور دا ورلڈ جو ہڈن ڈائمینشنز ہیں, جو ہڈن سیکرٹس, آپ نے ان کو کس طرح ریویل کر سکتے ہیں. ایک مسلمان کا آئی کیو بہت انکریز ہوتا ہے. جو ہم نے صرف قرآن کو ایز اے تزکیہ نفس کی کتاب بنا کے رکھا ہوا ہے, وہ بھی ایک فیکٹر ہے, اس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کرتا ہے. کہ قرآن کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ قرآن کو آپ جس لینس سے دیکھتے ہیں نا, قرآن اس لینس کی کتاب بن کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی پریویس ہسٹری میں جتنی بھی سائنسدان گزرے ہیں وہ سارے مسلمان تھے. کیمسٹری, فزکس, میتھ جتنے بھی تھے, دے آر تبا تابعین ٹرینز. وہ لوگ تھے جو قرآن کو سائنٹیفکلی لینس سے دیکھ رہے تھے. تو اسی وجہ سے اتنے زیادہ کمپیٹنٹ اور اتنی زیادہ انہوں نے فاسٹ انوویشنز کی ہیں. مگر آج کل کا مسلمان صرف اس کو تدبر کے علاوہ باقی سب چیزوں کے لیے دیکھ رہا ہے. وہ سیلف پیوریفیکیشن کے لیے بھی دے رہا ہے, وہ احکام کے لیے بھی دیکھ رہا ہے. مگر جو بیسک فیکٹر ہے جو انسان کو, نہ صرف انسان کو بلکہ ایک اس نہج پہ لے کے جانے کے لیے جہاں پہ دوسرے لوگ آپ کے ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں. ٹرینڈ تو کیا ایک اسلام کو فالو کرتے ہیں, وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ فیلڈ آف لائف کے علاوہ اور اسپیس میں جا کے اپنا وہ کوئی سم تھنگ سالڈ پرفارم کریں. تب جا کے آپ دوسروں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. تب جا کے آپ کے پیچھے ایک بہت بڑی کمیونٹی آ سکتی ہے کہ جو ان کا ریلیجن ہے وہ ان کو ایسی تھاٹ پرووکنگ چیزیں پرووائڈ کرا جو ہمارے پاس نہیں ہیں. اگر آپ سائنٹسٹ کی بات کریں جو بھی ویسٹ میں چل رہا ہے, وہ بھی اگر دیکھا جائے ود دا پیسیج آف ٹائم قرآن کی آیتوں کو ایکسپلور کر کے وہ اس مقام تک پہنچ چکی ہیں. اور مسلمانوں کے پاس تو یہ بائی برتھ چیز آ چکی ہے. اگر ہم اس کو ایز اے انوویشنز کے لیے دیکھیں گے تو ہم ایسی چیزوں کو انوویٹ کر سکتے ہیں, ایسی چیزوں